السلام علیکم. شہر اقتدار سے حذیفہ شاہ سوار آپ سے مخاطب ہوں اور اس وقت میرے ساتھ ہرمیت سنگھ موجود ہیں. بہت سے اہم موضوعات ہیں جن کے اوپر بات کریں گے. ہرمیت سنگھ, سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں, اچھے بھلے مذاکرات جاری تھے ایران اور امریکہ کے درمیان. اس دوران آبنائے ہرمز بھی کھول دیا گیا تھا, لیکن اس کو دوبارہ بند کر دیا گیا. اور دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ دوبارہ دھمکیوں کے اوپر اتر آئے ہیں. کیا سچویشن چل رہی ہے؟ دیکھیے, پاکستان نے بڑی سرتوڑ کوشش کی دونوں کو بٹھا کر, اور کہیں نہ کہیں ایران وغیرہ سب کو یعنی ایک پلیٹ فارم پر لے آئے. لیکن سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے ہاں ذہنی مریض بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں, اور ایسے ذہنی مریض جب بڑی کرسی پر بٹھا دیے جاتے ہیں تو پھر ان کی اس قسم کی لینگویج سے نقصان ہوتا ہے. اب دیکھو, ڈونلڈ ٹرمپ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ امریکہ سرنڈر ہو چکا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سرنڈر ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی پوری فوج ماری گئی, ٹینک ہے, آپ کی پوری اسٹریٹجی ہے جو آپ نے پورا پلان بنایا تھا وہ ناکام ہو گیا, تباہ ہو گیا, ختم ہو گیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو کچھ ٹف گائے کی صورت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں, اور جس طریقے سے وہ کبھی انہوں نے جو کل بیان دیا, وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم ان سے لے رہے ہیں بہت سادہ سا معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد ہم اس سے لے لیں گے. یعنی اس کی لینگویج اگر آپ دیکھیں نا, ایک پریزیڈنٹ پھر یہ کیا کہتا ہے, یہ افزودہ یونین کی بات کر رہے ہیں, وہ ہم منتقل کر دیں گے بھی, پتہ نہیں کس, ہم نے پیسے نہیں دینے لیکن ہم زبردستی لے لیں گے. اب اس پر ایران کا بیان آیا ہوا ہے. ایران کے لوگ بڑے سلجھے ہوئے ہیں, اور بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھے لوگ ہیں, بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں, یہاں پر بڑی کرسی پر بیٹھے بونے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں, آپ سارا جھوٹ بول رہے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں, آپ کا میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. یورینیم کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ یہ ہماری سرزمین کا حصہ ہے, ہماری جان ہے, ہم کیسے دے سکتے ہیں. اس سے اور بڑی سٹیٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے. اچھا, اس بیانات کے بعد معاملہ بڑا خراب ہو گیا. کل آپ نے دیکھا اب نیا ہرمز کھلا تو پیٹرول کی قیمت جو تھی وہ اچانک 83 فی بیرل تک پہنچ گئی. کروڈ آئل کی میں بات کر رہا ہوں, اور پوری دنیا میں ایک سکھ کا سانس لیا گیا. اب اس کے بعد جب اس قسم کا بیان آتا ہے تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ایران کے فوجی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے, وہ جو بڑا ہینڈسم سا لڑکا ہے, وہ کہتے ہیں اب نیا ہرمز پر آمد رفت دوبارہ سخت فوجی کنٹرول میں آ گئی ہے, اور اس کی وجہ انہوں نے امریکہ کی بار بار خلاف ورزیوں, ناکہ بندیوں کے نام پر بحری قزاقی کو قرار دیا ہے, اور ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے متضاد قسم کے بیانات کی وجہ سے. کیونکہ آپ نے اگر اپنا ہرمز ایران نے کھول دیا تو آپ نے جو بار بلاکیج بنایا ہوا ہے آپ اس کو بھی کھولیں, آپ نے اس کو بند کر دیا ہے. کل میں ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشی کی حالت یہ دیکھ رہا تھا کہ اپنا ہرمز کو اپنا ایران یہ کہہ رہا تھا. اچھا, پھر یہ کہہ رہا تھا کہ نیٹو نے مجھے کال کی کہ ہم اپنے ہرمز میں کیا مدد آپ کی کر سکتے. تو میں نے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ کاغذی شیروں, میں نے کھلوائی ہے. یعنی میں کیا کہوں یار, میں آپ کو بھی اتنی بڑی کرسی پر بٹھا تھا, آپ اتنے ینگ ہیں ماشاءاللہ, آپ اچھے ڈیسیجن لے سکتے ہیں, اچھی باتیں کر سکتے ہیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بالکل سٹھایا ہوا ہے. تو ایک طرف تو سب نے سکھ کا سانس لی. اب وہ کہتا ہے یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سیز the US will have to start dropping bombs again if no US ایران ڈیل از ریچ بائی وینسڈے. یعنی اگر بدھ کو ہماری ڈیل نہیں ہوتی ہے تو پھر میں دوبارہ بم برساؤں گا ایران پر. اب مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی, پوری دنیا حیران ہے کہ اس ذہنی مریض کی ایک ٹویٹ الگ ہوتی ہے, دوسری ٹویٹ الگ ہوتی ہے. اچھا, ایران کی جو پہلے تو اس کی جو شرائط ہیں وہ ذرا رکھ لیتے. ایران نے شرائط رکھے تھے کہ سویلین بحری جہازوں کو صرف ایران کے مقررہ جو کردہ راستے ہیں اس سے گزرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ابنائے ہرمز سے فوجی جہازوں کا گزرنا بدستور ممنوع ہے, یہ ممنوع ہے. دوسری شرط ہے تمام تر آمد رفت کے لیے IRGC بحریہ سے اجازت لینی ہوگی. یعنی ایسا نہیں کہ کھل گیا ہے. اچھا, ابنائے ہرمز سے آمد و رفت جنگ بندی کے معاہدے کے عین مطابق اور لبنان میں جنگ بندی پر مکمل آمد درآمد سے مشروط ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کل لبنان میں جنگ رکی. میں اسرائیل کا وہ بیان بھی آپ کے سامنے رکھوں گا, نیتن یاہو کا, جس میں انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے جب لبنان کے ساتھ, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈانٹا ہے. اس کے بعد وہ نیتن یاہو آ گیا منظر عام پر, اور وہ کہنے لگا کہ دیکھیے ہم نے لبنان میں بڑی بڑی اچیومنٹ حاصل کی, ہم نے تمام تر مزاحمت جو ہیں ان کا سر ہم نے کچل دیا ہے, ہم نے ان کے میزائل سسٹم تباہ کر دیا ہے, اور یہ بڑی تاریخی فتح ہماری. اب بھائی صاحب آپ 42 دن لڑے ہیں, آپ نے 1 انچ لبنان کی زمین ان کے مزاحمت کاروں سے جیتی نہیں ہے. آپ کے 100 سے زائد مرکاور ٹینک تباہ ہو چکے, آپ کے ہزاروں فوجی زخمی اور ہلاک ہو چکے ہیں, لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اوپر سے کال آئی تھی. تو بہرحال اوورال سچویشن اگر آپ دیکھیں کہ معاملہ جو ہے نا وہ پھر سے بیچ میں اٹک گیا ہے, لٹک
بیٹھک کیا. دیکھنا یہ کہ 2-3 دن میں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن اوورآل جو میں ایران کے دیکھ رہا تھا باتیں وہ بڑی سخت ہے. وہی کہہ رہے کہ یورینیم افزودگی کے حوالے سے امریکہ منتقلی پر آمادہ ہونے کے دعوے سختی سے ہم مسترد کرتے ہیں. اسماعیلی بقائی نے کہا کہ افزودہ یورینیم ہمارے لیے ایرانی سرزمین جتنا مقدس ہے اتنا ہی ہماری یورینیم ہے. اس کو کسی حالت منتقل نہیں کیا جائے گا. تو دیکھتے ہیں کہ ایران پھر سے کھڑا ہو گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بدھ کا انتظار کر رہا ہے. بیچ میں دنیا جو ہے وہ بہت بری طرح پھنسی ہوئی ہے. ہرمیت سنگھ، ڈونلڈ ٹرمپ کے ان ارریلیونٹ ارریسپونسیبل جاہلانہ بیانات کی وجہ سے اس کے اپنے اتحادی بڑے اس سے دور ہو گئے ہیں، اور کل ایک بہت بڑی بیٹھک ہوئی ہے. کیا خبریں ہیں؟ بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے. اور اگر ہم دیکھیں آپ دنیا میں نا ایک نفرت امریکہ کے حوالے سے تو پائی جاتی ہے. جو ظلم کی کہانیاں ان کے خلاف بھری پڑی ہیں، وہ اگر آپ کانگو کا ایک ینگ نوجوان، ایک آپ کو یاد ہوگا پی ایم آتا ہے اور اس کو آئل میں یہ بوائل کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کا حکم نہیں مانتا ہے. تو بہرحال ان کی تو داستانیں بھری پڑی ہیں. لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اتحادی آپ دیکھیں اس جنگ میں اتحادی پہلے سے ان سے الگ تھے. اب جب اپنا ہرمز کی بات آئی تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آپ سارے آ جاؤ اور سارے اس میں شرکت کرو. ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ باتیں کی تو انہوں نے سب نے ایک ایک کر کے انکار کر دیا. ویسے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات بھی آپ کے سامنے. اس نے کہا تھا کہ میں ایران کو تباہ کر دوں گا، وہ بھی نہ ہوا. اس نے کہا چائنا پہ سینکشنز لگا دوں گا، وہ بھی نہ ہوا. اس نے کہا گرین لینڈ پر قبضہ کر دوں گا، وہ بھی نہ ہوا. اب میں ہرمز پر قبضہ کر دوں گا، وہ بھی فیل ہوا. انہوں نے دیگر انفلمیشن خاص کر اس کی بات کی کہ میں اس کو کر لوں گا. نیٹو کو کنٹرول، ساری چیزوں میں فلاپ ہو چکا ہے. اب اتحادیوں کو پتہ چلا کہ بھونڈا قسم کا آدمی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بہت بڑی بیٹھک ہوئی. اور اس بیٹھک میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں خاص کر وہ اتحادی جو کبھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، ایک ساتھ ہوتے تھے، بڑے بڑے فیصلے یہ کرتے تھے ساتھ میں. تو اب اس میں اگر آپ دیکھیں اس میں جرمنی، برطانیہ، فرانس، اٹلی، کہا جا رہا ہے کہ 49 ممالک نے اس پیرس میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کی. اور کہا جا رہا ہے کہ 1 درجن سے زائد ممالک نے مشن میں حصہ لینے کی پیشکش کی. یعنی انہوں نے یورپی رہنماؤں نے ابنائے ہرمز کو کھولنے کا اعلان ایک تو خیر مقدم اس کا کیا، ویلکم کیا ایران کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یار اس کے ساتھ نا اس چیز کو پرامن بنانے کے لیے، اس راستے کو بنانے کے لیے ہم اپنا اتحاد بنائیں گے. یعنی ہم اپنا اتحاد بنائیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ پر ہم ریلائی نہیں کریں گے. اور ساتھ میں ایران کے ساتھ بھی بات چیت کا ایک نیا باب کھل گیا ہے. دوسری جانب آپ ہنگری میں دیکھیں، ہنگری میں جو پٹھو تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا یا امریکہ کا، وہ بری طرح فلاپ ہو چکا، ہار چکا ہے. جس طرح پاکستان میں اس وقت رجیم امریکہ کی پٹھو بنی ہوئی ہے. اس حوالے سے پوری دنیا میں سوچ بڑی تیزی سے بدل رہی ہے. اور بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نون لیگ یا ان لوگوں کے بڑے خوش ہیں کہ بھائی سب اب ایک بہت بڑا مرجن ہے، ان کو مل جائے گا. ایسا نہیں ہے. جس طریقے سے جھکاؤ عوام کا اس وقت پاکستان میں اگر آپ دیکھیں عمران خان کے حق میں ہے نا، وہ اس حکومت کے حق میں بالکل نہیں ہے. ان کی عوام میں جڑیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے اوورال یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، دنیا کو اچھی تصویر پیش کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. لیکن پاکستان میں کیا انہوں نے کوئی کنٹرول کیا ہے ساری چیزوں کو؟ نہ انہوں نے یہاں کی مہنگائی کو، نہ بے روزگاری کو، نہ یہاں پہ انویسٹمنٹ لانے میں کامیاب ہوئے. الٹا کرپشن بڑھ چکی ہے، لوگ تنگ ہو چکے ہیں، نوجوان یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہے. تو جب آپ کی جڑیں عوام میں نہیں ہوتی تو پھر مشکلات آپ کے لیے آنے والے دنوں میں ہوں گی. جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مشکلات بڑھیں گی، اس رجیم کے لیے بھی مشکلات بڑھیں گی. اور اس رجیم سے میرا مقصد کیا ہوتا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں. سو اوورال ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ کے لیے دل دھڑکنے والے دل کم ہو رہے ہیں، اس میں دھڑکن یا وہ جو شفقت ہے وہ کم ہو رہی ہے. نفرت کا لاوا بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نیٹو سے لے کر تمام تر اتحادی بڑی دور سے ان کو بائے بائے ٹاٹا کہہ رہے ہیں. ہرمیت سنگھ، ایک یروشلم کی پوسٹ ایک بڑی آج کل منظر عام پر ہے عمران خان کے حوالے سے، اور بڑے ڈاکیہ صحافی جو ہیں وہ بھی اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے چینلز کے اوپر بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے اس حوالے سے. اور خواجہ آصف کا بھی ایک ٹویٹ آیا. تو یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میرا مسئلہ میرا نہیں بلکہ نونیو کا مسئلہ ہے، یہ حکومت میں رہنے والوں کا مسئلہ ہے کہ وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں، پوری کمپلیٹ سٹوری پڑھتے نہیں. پھر وہ صحافی جو اعداد و شمار کو غلط طریقے سے بیانے کی صورت میں دنیا یعنی عوام کے دماغ میں گھسڑنے کی کوشش کرتے ہیں جھوٹ کا پہناوا پہنا کے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو ریالٹی ہے وہ رکھنی چاہیے. اس آرٹیکل کو ذرا اسکرین پر دکھا دیں، پورا آرٹیکل کیا ہے اس کو آپ پڑھیں. اس میں کیا لکھا ہے، اس میں اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں نتیجہ آتا ہوں اس کی طرف. کہ جب خواجہ آصف نے اس کو ٹویٹ کیا، خواجہ آصف نے اس پہ اوپر لکھا، یہ ٹویٹ ذرا دکھا دیں کہ فار دا فرسٹ ٹائم ایور ان اسرائیل نیوز پیپر جسٹ ڈیفینڈڈ پاکستانی پولیٹیشین ٹیل یو الاٹ.
ٹھیک ہے. اس پر آپ دیکھیں نادر بھائی نے بڑا خوبصورت لکھا. نادر نے لکھا ہے کہ لگتا ہے کہ خواجہ آصف اسی طرح کی سٹوری احمد قریشی سے پلانٹڈ کی ہوگی جسے آپ کی حکومت نے سرکاری ٹیلی ویژن پہ جاب دی اور اسرائیل وزٹ بھی کر چکا ہے. یہ وہی پٹھو ہے اسرائیل کا صحافی جو نون لیگ کی سپورٹ اس کے حاصل ہے اور اسرائیل کی سپورٹ حاصل ہے. تو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ پہلی بار. اب تھوڑا سا میں ماضی میں جاؤں گا. آپ کو پتا ہے کہ ہماری فیلڈ مارشل کے حوالے سے انہوں نے جو آرٹیکل لکھے ہیں کہ بڑا زبردست ہے. انہوں نے دیکھو ادھر وہ مرید کے میں جو قتل عام ہوا تھا ان کو کیسے کنٹرول کیا, جو اسرائیل کے خلاف بولتا ہے وہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے. تو وہ آرٹیکل بھی ذرا دیکھیں نا, پھر اور آرٹیکل بھی پڑھیں. اچھا, اس آرٹیکل کا پہلے میں اس کا نچوڑ بتا دیتا ہوں کہ اس آرٹیکل میں یہ لکھا گیا ہے کہ عمران دنیا میں اس وقت امن کے لیے جو پاکستان کا نام لیا جاتا ہے وہ اپنے ملک میں کیوں نہیں دیکھتا ہے. اس میں لکھا گیا ہے کہ اس کے ملک میں پہلے بھٹو کو پھانسی پر لٹکایا گیا اور اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے تختہ الٹ کے اس کو جیل میں ڈالا گیا, پھر بھی اسٹیبلشمنٹ تھی. اس وقت عمران خان سب سے پاپولر لیڈر ہیں. اس کے لوگوں کو جس طریقے سے جیلوں میں ڈالا گیا, اس کے خلاف جو ظلم زیادتیاں ہو رہی ہے, اور اس وقت عمران خان جس کنڈیشن میں اس کو رکھا گیا, اس پر ڈونلڈ ٹرمپ کو سوچنا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو وعدہ پاکستانیوں کے ساتھ کیا تھا, کیا اس نے عمران خان کو آزاد کیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ہمارے صدر کو پر یہ دباؤ ڈالنے کے نیتن یاہو کو معاف کر دو, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں ملٹری ریجیم یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے جمہوریت کا گلا گھونٹ رہی ہے. یعنی اب میں آتا ہوں اس کا تاثر, یعنی اس قسم اس کی کوئی اینگلنگ ہے نہیں. یعنی انہوں نے تمام تر چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے, جو بھٹو کے ساتھ ہو, جو نواز شریف کے ساتھ ہو یا عمران خان کا, کوئی خصوصی پوسٹ نہیں ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اس وقت پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہے. اسرائیل کو بڑا غصہ ہے کہ پاکستان نے اتنی بڑی وار کو کیسے روک دیا, کیونکہ وہ تو وار کو نیتن یاہو اس وار کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. اب پوری دنیا کو یہ بتانا بھی ہے کہ بھائی پاکستان جس طریقے سے اوپر سے دکھتا ہے اتنا ہے نہیں. پاکستان میں اندر جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا, صحافیوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو گئی. اس وقت پاکستان بڑا کھوکھلا ہو چکا ہے. پاکستان میں اندر اس حکومت کا کوئی عوام پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس آرٹیکل کا مقصد پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بتانا ہے کہ جس پاکستان کی آپ تعریفیں کر رہے ہو, جو پوری دنیا کی وار کو روک رہا ہے, اس کے ملک میں اندر کیا انتشار ہے, اس میں ملک میں جمہوریت کس طریقے سے اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. یہ اصل اس آرٹیکل کا مقصد ہے. اب خواجہ آصف جیسے بندے کو میں ذرا بتاؤں گا کہ پی ایس ایل میں فلسطین کے جھنڈوں پر کس کی حکومت میں پابندی لگی؟ انہی کی حکومت میں پابندی لگی. اسرائیل وفد جو گیا تھا صحافیوں کا, اس میں وہ کن کی حکومت تھی؟ ان کی حکومت تھی. خواجہ آصف صاحب امریکہ میں کیا کہہ رہے تھے کہ عمران خان زیادہ کلمہ پڑھتا ہے, کلمہ طیبہ کی بات کرتا ہے, مکہ مدینہ کی بات کرتا ہے, ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے, ہم اس سے زیادہ لبرل ہیں. یہ خواجہ آصف نے کہا تھا. خواجہ آصف نے ٹویٹ کی تھی اسرائیل کے خلاف, اور وہ کس نے ڈیلیٹ کروائی تھی؟ آپ کو پتا ہے کہ اپنے ابو کی ڈر کی وجہ سے اس نے ٹویٹ ڈیلیٹ کرائی تھی. اگر ہمت ہوتی تو ٹویٹ چھوڑ لیتے. ابھی ریسنٹ اس نے جو ٹویٹ کیا, اس ٹویٹ کو بھی اس نے سرنڈر کر کے وہ اپنا پچھواڑا دکھا دیا. میں تو یہ بات کروں گا, اس سے بھی آپ بھاگ چوٹ چلے. اچھا, پھر آتے ہیں, پیس بورڈ نہیں تھا, پیس بورڈ تھا. غزہ کا سودا کرنے کے لیے آپ کس کی گود میں بیٹھے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی گود میں بیٹھے. اچھا, پاکستان میں ٹویٹ کرنا, پاکستان میں فلسطین کا جھنڈا اٹھانا, پاکستان میں فلسطین کے حق میں ریلی نکالے پر کس کی حکومت میں گولی چلی؟ خواجہ آصف تمہاری حکومت میں گولی چلی. تو پھر کون ایجنٹ ہوا اسرائیل کا؟ عمران خان کے حوالے سے. عمران خان اگر آج جیل میں ہے تو وہ اسرائیلی لابی کی اگینسٹ تھا. وہ دنیا کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے وہ اندر ہے, کیونکہ وہ بیانیہ عوام کا بیانیہ ہے. عمران خان کی جڑیں عوام کے اندر ہیں. تو ایسے بیانیہ, ایسی چیزوں کو مت پوسٹ کیا کریں جس کا وجود نہ ہو. اور آپ کے ساتھ آپ نے جو کیا ہے اسرائیل, اور یہ جنگ نہ چھڑی جاتی تو یقیناً آپ اسرائیل کی گود میں بیٹھنے کو تیار تھے, کیونکہ آپ کے صحافی, آپ کے ڈاکیا نے پورا بیانیہ بلڈ کیا تھا. تو اوورآل سچویشن یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھپانے کی پوری کوشش ہے, لیکن حقیقت دنیا کے سامنے ہم رکھتے رہیں گے. آپ بے شک اپنے ٹاؤٹ صحافیوں سے ایسی کسی چیزیں کریں, لیکن ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ بھائی صاحب یہ انگریزی کے 2 لفظ نون کے لوگوں کو نہیں آتے ہیں یا حکومت میں بیٹھے لوگوں کو نہیں آتے ہیں, ہم تو آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دکھائیں گے بھائی صاحب اوریجنلی کیا اس آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے. اچھا ہرمیت سنگھ, اگر دیکھا جائے تو اگر یہ رجیم ٹرمپ کے ساتھ بیٹھتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اگر عمران خان ٹرمپ کی بات کرے یا ٹرمپ عمران خان کی بات کرے تو وہ یہودی ایجنٹ بن جاتا ہے. اور نون لیگ جو ہے اس کے اندر 2 گروپس ہیں. شہباز شریف ہمارے جو ہیں وزیر اعظم فارم 47 کے ہی ہیں, مانتے ہیں, لیکن ان کی ڈپلومیسی پوری دنیا کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے. پاکستان ہمارے لیے بھی بڑی فخر کی بات ہے. اور مریم نواز اور نواز شریف بہت زیادہ چپ بیٹھے ہیں. اور سوال جو ہے اگلا وہ یہ ہے, لاسٹ سوال, کہ عمران خان اور اس کی وائف جو ہے بشرا بیگم, ان دونوں کو ایک ہی مرض ہوتا ہے آنکھ کا.
کیا وجہ ہے؟ یہ میں خود بھی حیران ہوں کہ دونوں کو ایک جیسا مرض ہوتا ہے، اور بشرا بیگم کے مرض کے حوالے سے جو ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ سیریس کنڈیشن میں ہے وہ۔ اس کی بہن کل بات کر رہی تھی، وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ کہتی کہ جس سیل میں بشرا بی بی کو رکھا گیا وہاں چوہے ہیں، وہاں کیڑے ہیں، انہیں بہت برے حالات میں رکھا گیا ہے، ہمیں ان کی حالت پر شدید تشویش ہے۔ یہ ان کی بہن، انہوں نے جیو ٹی وی سے میرے خیال میں بات کی ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پھر اگر میں بات کروں بشرا بیگم کے حوالے سے، کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب ان کی کنڈیشن پہلے سے ہی بڑی خراب تھی، یعنی بہت عرصے سے طبیعت بڑی خراب تھی، لیکن کوئی اس پر یعنی کسی نے کوشش نہیں کی کہ یار ان کا خیال رکھا جائے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب درد میں تھی، تکلیف میں تھی، جس طرح خان کا معاملہ تھا۔ اب اس کو جب لایا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمرجنسی میں سرجری کرنا، فوراً اس کو ایک طرف تو انہوں نے سرجری کی ہے، لیکن اس حوالے سے نا خبر ایک اور آئی جو میں خبر دیکھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی حالت اتنی زیادہ کنڈیشن سخت تھی، یعنی اس کے جو آپریشن ہے، یعنی عمران خان کا جو آپریشن ہے اس سے ڈبل گنا اس کی سرجری کی ضرورت پڑی ہے۔ اور پھر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آپریشن جیسے ہوا ہے، حالانکہ رکھنا چاہیے تھا اس کو سیدھا سرجری کی، پھر دوبارہ جیل بھیج دیا، اس کال کوٹری میں بھیج دیا گیا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، اس کی جگہ مریم نواز ہوتی، یہ بختاور بھٹو زرداری ہوتی یا آصفہ زرداری ہوتی تو پورا میڈیا چیخ اٹھتا، پوری دنیا کی جو ہے اقوام متحدہ میں چیخیں اٹھتی، انسانی حقوق کی تنظیمیں اٹھ کھڑی ہوتی۔ لیکن عمران خان اور اس کی بیگم کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، صحافی خاموش ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش ہیں، بین الاقوامی انٹرنیشنل لاز بالکل خاموش ہیں، ان کے نمائندے بول نہیں رہے۔ اب آپ کے من میں یہ سوال ہوگا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ اس کی وجہ ہے عمران خان اس تمام تر لوگوں کے اگینسٹ کھڑے ہیں نا جو پوری دنیا کو چلاتے ہیں، یعنی یہ یہاں پر یہ جو موم بتی انٹیز ہو گئی، مختلف این جی اوز ہو گئے، پھر مختلف وہ لوگ ہو گئے، یعنی کچھ جماعتیں، وہ جماعتیں یہ بھی اس سسٹم کا حصہ بن چکی ہیں۔ یعنی ایک چھوٹی اشرافی ہوتی ہے، ایک بڑی اشرافی ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی اشرافی، زرداری، نواز شریف، یہ فیملی جو ہے ان کی پوری یہ ایک مقدس فیملی بن چکی ہے، کیونکہ ایک مقدس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ جڑ چکے ہیں۔ عمران خان نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا ہے، یہی وجوہات ہے کہ نہ اس کے لیے انسانی حقوق، نہ اس کی بہن ہے، نہ اس کی بیوی ہے، کیونکہ آپ بلاول کی بہن بھی ہے، اور مریم نواز صاحبہ، نواز شریف کی بیٹی بھی ہے، اور یہ خواتین بھی ہیں۔ لیکن اس وقت تحریک انصاف کی کتنی 100 سے زائد 200 سے زائد خواتینوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ کینسر کی پیشنٹ، اس میں 70-80 سال کی بوڑھی بزرگ خاتون یاسمین صاحبہ بیٹھی ہے، بہت ساری خواتین، ماں بہن بیٹیوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا، اس پر پوری دنیا خاموش ہے۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اتنا ظلم ہونے کے باوجود مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ عمران خان پہ، کہ عمران خان ایک ایسی قوم کے لیے اپنے آپ کو مروا رہا ہے کہ جو قوم آج ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یا ان کے ساتھ معاہدے پر واہ واہ کر رہی ہے، لیکن حقیقت میں جس قوم کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہے اور اس پر وہ بالکل انہوں نے اپنے آنکھوں پر پٹی لگائی ہے۔ تو مجھے افسوس ہے بعثت پاکستانی کہ ایک شخص جس نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، آج اس کی عوام، اس کی پارٹی وہ عہدے لے چکے ہیں، لیکن عمران خان جس مشکل میں، اس کی بیگم اس کے ساتھ جس طریقے سے گزری، اس پر سارے خاموش تماشائی بن بیٹھے ہوئے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ناظرین، تمام تر تفصیلات آپ نے جانی، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔